بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاروں کا کوئی دھوکہ نہیں، مخالفین مجاروں کا ایک دھوکہ کے انو ان کے تحت لکھا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں صاحب کعبے پر گلاب چڑھانا کیوں جائز ہے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کے مزاروں پر گلاب چڑھاتے ہیں تو کیوں منع ہے؟ اب کعبے کی دلیل یہاں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی کعبے کا طواف کرنا کیوں جائز ہے، حجر اسود کو کیوں چومتے ہو وغیرہ۔ صاحب پوچھتے ہوں گے کہ اس میں کیا شک ہے؟ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے، جو نہیں جانتے ہیں انہیں سمجھائیں۔ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ جب سوال اٹھا ہے تو جواب بھی دینا چاہیے۔ بتلاؤ، اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ کعبہ شریف پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے، کیوں اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دیتے وقت اس کا پورا غلاف نکال کر اس کو ننگا نہیں کرتے، بلکہ اس کو تہہ بند باندھ کر غسل دیتے ہیں، یعنی حرم جس طرح باندھتے ہیں اسی طرح باندھتے ہیں۔ اب بتاؤ حرم کیوں باندھتے ہیں؟ یہ کہیں تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ماننا یہ بالکل سچ ہے، لیکن کبھی سوچا اللہ کے لیے گھر اور کعبہ اللہ پاک کی تعریف تو یہ ہے، وہ لا مکان لا زماں لا زیت ہے۔ اس لا مکان والے کے لیے مکان کیسا؟ جب اللہ کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، اللہ کو گھر کیسا؟ جب وہ لا مکان ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو گھر میں رہنا ہے، اگر وہ اس گھر میں رہتا ہے تو پھر اس گھر کے باہر کون ہے؟ کل کائنات میں کون ہے؟ کل شے محیطین کا فرمان کیسا آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا، کیسے آئے گا؟ جب راستہ ہی صحیح نہیں تو پھر منزل کہاں؟ پوچھو ان سے، کوئی جواب دینے لگے نہ آسمان۔ کوئی بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ کعبہ شریف کے صرف غلاف مبارک طواف حجر اسود کو چومنے کے متعلق کہہ رہے ہیں، نہیں کیا معلوم کہ ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں اس کے کعبہ شریف کے گہرے رازوں اور بھیدوں کے متعلق۔ سوچتے کہیں اعلیٰ مقام کے بزرگان دین بھی خاموش اور اختیار کر لی۔ اسلام جیسے مکمل اور پاکیزہ دین میں ایک گھر کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، مقام ابراہیم، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک، ایک پتھر پر موجود نشان، اس کے روبرو نماز ادا کرنا، یہ فرض کر دیا گیا ہے۔
اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، تو پھر اس میں اور کیا کیا راج پوشیدے نہ ہوں گے۔ یہ سب پوشیدے اپنے اپنے پیر و مرشد کی طرف گئے نا، وہ کھولتے ہیں صاحب۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا دو عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود مبارک کو چوما، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی، تو اس کی فضیلت کا اندازہ کوئی بشر کیا لگا سکتا ہے۔ کعبہ شریف کے گرد پھرنا عبادت، اس کو لپیٹ کے رونا عبادت، اس کے غلاف مبارک کو چومنا عبادت، اس کے روبرو سجدہ کرنا عبادت، اس کا نظارہ کرنا عبادت ہی عبادت ہے، اور اس کے روبرو کا ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر۔ اس کی گہرائی کی نیکیاں اور برکات جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس گھر کے بے شمار راج پوشیدہ ہیں جو صدیوں سے خلق کو اپنی طرف کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ اس گھر پر 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول جاری رہتا ہے۔ اس گھر کے ہزاروں راجوں میں سے ایک راج یہ بھی ہے کہ ارکان ایمانی اور مقام زمزم کے درمیان 99 پیغمبر مدفن ہیں۔ ماہروح النبوت حضرت آدم اور نوح اور صالحہ شہبہ کے مزارات بھی یہی ہیں، اور اس گھر کی چوتھی جانب یعنی مقام حتیم، جس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، جو کعبہ شریف کا ایک اندرونی حصہ ہے صاحب۔ ویسا تو کعبے کا راج بہت بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے باوجود بھی ماں کو مسکراتے ایک بار دیکھنا 7 بار حج کا ثواب ہے کر بولے صاحب۔ یہ 7 بار کئی کو پھرتے ہیں، یہ مقام ابراہیم کیا ہے، اور یہ احرام کیوں باندھتے ہیں 5 دن تک، پورے کپڑے کوئی نہیں پہنتے، سر کو منڈاتے، یہ سب سنت نبی بتایا گیا ہے صاحب، لیکن اس میں معرفت طریقت کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ اپنے اپنے پیر و مرشد سے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔